جی ہاں، جن انڈے دیتے ہیں انسان کے ایک بچے کے مقابلے میں جن کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ شکراً۔ جی ہاں، جنوں کے بھی جانور ہیں جن کی خوراک گوبر ہے۔ شکراً۔ چاند، سورج، ستارے، جی ہاں سب مسلمان ہیں۔ کائنات کی ہر شے اللہ سبحانہ و تعالی کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ شکراً۔ کیا دین کی بنیاد عقل پر ہے؟ جی بالکل نہیں۔ جو کچھ قرآن میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک مثال سے واضح کروں گی۔ ہم موزوں پہ مسح اوپر سے کرتے ہیں۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ نیچے سے کرو کیونکہ نیچے سے موزے گندے ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو سمجھ میں آیا کہ دین کی بنیاد عقل پر نہیں۔ شکراً۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی اس لیے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی کتابوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے تھرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ جس کے استاد اللہ سبحانہ وتعالی ہوں تو وہ امی کیسے ہو سکتا ہے؟ شکراً۔ جی ہاں بالکل، سردی کا عذاب بھی ہوگا۔ جہنم میں ایک ایسا حصہ ہے جس میں ٹھنڈ کا عذاب ہوگا، جس کو کہتے ہیں زمہریر۔ یہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ شکراً۔ جی نہیں، فرشتوں کو قرآن پاک پڑھنے کا حکم نہیں، صرف وہ سن سکتے ہیں۔ شکراً۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں لوح محفوظ کیا ہے؟ آج ہم لوح محفوظ کو جانیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے علم میں سب کچھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے علم کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ شکراً۔ جی ہاں، موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا، اور ذائقہ اچھی چیز کا چکھتے ہیں، زہر کا ذائقہ کوئی بھی نہیں چکھتا۔ شکراً۔ موسیٰ کا مطلب ہے پانی سے نکلا ہوا، کیونکہ حضرت آسیہ سلام علیہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نکالا تھا۔ شکراً۔ نماز کے بعد ہم استغفار کیوں پڑھتے ہیں؟ حالانکہ ہم نے تو بہت اچھا کام کیا ہوتا ہے، لیکن نماز کے بعد ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگتے ہیں، ایسا کیوں؟ سمجھ میں نہیں آیا، کیسے سمجھیں؟ آئیے مل کر سمجھتے ہیں۔ نماز کے دوران ہمارا دھیان ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، جیسے نماز پڑھنی چاہیے ویسے ہم نہیں پڑھتے، جیسے نماز کا حق ادا کرنا چاہیے ویسے نہیں کر پاتے، تو نماز کے بعد ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کی، آپ معاف فرما دیجئے۔ شکراً۔